آج کی دنیا میں انسان اس پہ فخر کرتا ہے کہ میں چاند پہ گیا ہوں۔ بلندیوں پہ جانا یہ انسان کے لیے بہرحال ایک باعث افتخار ہے۔ یہ جو چھلانگیں لگاتے ہیں اور اچھلتے ہیں تو اگر کوئی باقیوں کی نسبت تھوڑا سا اونچا اچھل لے تو وہ بھی ناز کرتا ہے کہ میری چھلانگ اونچی ہے، اور جو چھلانگ لمبی لگا لے تو وہ بھی فخر کرتا ہے کہ میری چھلانگ باقیوں کی نسبت سے لمبی ہے۔ تو یار کوئی اچھل لے، بعد میں ٹانگ چاہے توڑا بیٹھے، لیکن جو اچھل لے لوگوں سے، اچھل کے اوپر چلا جائے، وہ بھی ناز کرتا ہے میں سب سے اوپر اچھلا ہوں۔ تو پھر انسان کی طبع میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ بلندی کو، چاہے مادی بلندی ہو، چاہے فکری بلندی ہو، چاہے اس کی جو ہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے عروج ہو، علم و فہم کے اعتبار سے اس کا عروج ہو، منصب داری کے اعتبار سے اس کی بلندی ہو، اس پر انسان فخر کرتا ہے۔ تو پھر جو چاند پہ چلے گئے ان کا فخر تو بجا ہے، اور آج بھی وہ اپالو 11 کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ناسا میں۔ وہاں وہ لوگ جاتے ہیں، تو ہم بھی جب گئے تو ہم نے کہا ہم بھی اسے دیکھیں گے، اور وہاں میلہ لگا ہوا تھا کہ، اور یہ ان کے لیے اعزاز ہے اور ان کے لیے فخر ہے کہ جناب ہم اس کے اوپر بیٹھ کر کے جو ہے وہ چاند کی چھاتی کو روند کے آئے ہیں۔ تو وہاں انسانیت کا فخر ایک اعتبار سے سارا فخر سے بلند ہوتا ہے کہ انسان نے جو ہے وہ چاند کی چھاتی کو روندا ہے۔ تو پہلے تو بات میں عرض کیا کہ چاند پہ لوگ جا کے فخر کر رہے ہیں، لیکن یہ چاند میرے حضور کے قدموں میں آیا ہے۔ چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، مان لیا، چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں گئے ہیں جہاں انسانی تخیل کی پرواز بھی نہیں ہے۔ اچھا، بات نتیجے کی طرف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اتنی بلندیوں پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد جو لوگ چاند پہ گئے ہیں، واپس پلٹ کے آئے تو فخر و مباحات کیا، پوری دنیا پہ دعوتیں کی، ملک و ملک گھومے، دنیا نے ان کو تکریمات دی، استقبالیہ دیے گئے، اعزاز و تکریم، پروٹوکول، بہت کچھ ملا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو چاند پہ گئے تھے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ چاند پہ گئے اور اربوں روپے خرچ کیے تو وہاں جا کے انسانیت کے لیے کیا لائے؟ یہ کسی ملک کا فخر ہو سکتا ہے کہ وہ چاند پہ گئے، فخر تو ہو سکتا ہے، کسی فرد کا فخر ہو سکتا ہے کہ وہ چاند پہ ہو کر کے آیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ چاند پہ اگر گیا ہے، مان لیا اس کو، وہ انسانیت کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ فخر کرنا کہ میں چاند سے ہو کے آیا ہوں، یہ ایک اور بات ہے۔ ایک درخت پھلوں سے بھرا ہوا ہو اور ایک آدمی پھل اوپر تک چلا جائے، واپس خالی دامن ہی آ جائے، تو وہ کہے کہ میں درخت سے اوپر سے چڑھ کے آیا ہوں۔ میاں نیچے لوگ بھوک میں تڑپ رہے ہیں، تم درخت کے اوپر تک گئے ہو اور پھلوں سے شاخیں لدی ہوئی ہیں، تو تم ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ وہ کہتا ہے وہ نہیں لا سکا۔ چاند پر گئے تو انسانیت کے لیے کیا لے کر آئے؟ تو وہ مٹی ہے تھوڑی سی، وہ جو دکھاتے ہیں کہ جناب یہ چاند کے سینے سے مٹی اٹھا کر کے ہم لائے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ زمین پہ مٹی پہلے تھوڑی تھی کہ چاند پہ گئے بھی تو مٹی اٹھا کے لائے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا بلندیوں پہ گئے تو امت کی نجات کی ضمانت لے کر آئے، امت کے لیے رب سے ملاقات اور بندگی کا سلیقہ لے کر آئے، 50 نمازوں کی شکل کے اندر۔ یہ تحفہ ہے معراج کا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الفاتحہ، اس کو سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں، یہ آیتیں 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ جب حضور گئے تو اس وقت یہ آیتیں لے کر آئے۔ عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ خاص ہے، وہاں سے حضور کو تحفے ملے۔ خاص طور پہ بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز بندگی ہے، اور بندگی کا عملی ظہور نماز سے ہوتا ہے۔